تو خدا ہم سے کوئی ایلین چیز نہیں ہے. خدا اسی ٹروتھ کا یعنی اسی وہ جو ٹروتھ ہے ہمارے دل میں جس کی یعنی ایوری ون از اے بورن سیکر. ہر آدمی ایک سیکر ہے, کیونکہ اندر اس کو چھپا ہوا ہے کہیں نہ کہیں کوئی چیز ہو جو سچائی ہو, کوئی چیز ہو جو مجھ سے سپریم ہو. تو ایک سپریم ٹروتھ کی سچائی آدمی کے اندر انٹرووین ہے, تو اسی کو ڈھونڈنے میں رہتا ہے, ہر آدمی لگا رہتا ہے. تو اسی کا جو صحیح ہے وہ اس کا کچھ لوگ اس کو ایٹریبیوٹ کر لیتے ہیں, یعنی ریلیٹ کر لیتے ہیں, ایسوسیٹ کر لیتے ہیں کسی اور چیز سے, اس کو خدا سمجھ لیتے ہیں ایسوسیٹ کر کے. لیکن صحیح ایسوسیٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ جس کو اللہ کہتے ہیں, گاڈ کہتے ہیں, خدا کہتے ہیں, اس سے آپ ایسوسیٹ کر سکیں تو آپ نے سچائی کو پا لیا. تو خلاصہ یہ نکلا کہ عام طور پہ جو سمجھا جاتا ہے کہ کلمہ پڑھ لو تو بس مسلمان ہو گئے, کلمہ پڑھ لو جنت مل گئی, یہ سب میں نے دیکھ بالکل بیس لیس بات ہے. نہیں, تم کو اگر خدا کی ڈسکوری ہو جائے تب تم اس قابل ہوئے کہ تمہیں پیراڈائز ملے گی. جب یہ بھی یاد رکھیے کہ جب ڈسکوری ہوتی ہے تو وہ لپ سروس کے سینس میں نہیں ہوا کرتی, وہ پورے آپ کے پوری ہستی میں سما جاتی ہے, پوری پرسنالٹی آپ کو اسی میں ڈھل جاتی ہے, اور پھر خدا آپ کا سپریم کنسرن بن جاتا ہے. میں نے کئی بار آپ کو یہ بات سنائی ہے کہ ایک امریکن اسکالر نے لکھا ہے کہ دا گریٹسٹ کنسرن آف اسلام از اللہ. میں بہت صحیح سمجھتا ہوں اس کو. تو جب ڈسکوری ہوگی تو آپ کا گریٹسٹ کنسرن گاڈ بن جائے گا, پوری زندگی کا اورینٹیشن بدل جائے گا, ڈائریکشن بدل جائے گا, سوچ بدل جائے گی. یہ ہے ایمان. لپ سروس کا نام ایمان نہیں ہے. مولانا یہ جو ورس تھی ذرا اس کو بھی تھوڑا بتائیے, ڈفرینٹ جو کمپوننٹس آئے ہیں لائک بکس اینڈ پروفٹس اینڈ ملائکاز اینڈ ڈفرینٹ جو. اچھا, آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والبعث بعد الموت, کس کو کہہ رہے ہیں آپ؟ اصل میں ایک ہے ایمان مجمل, ایک ہے ایمان مفصل. یہ سب قرآن میں نہیں ہے, یہ سب حدیث میں بھی اس طرح سے نہیں ہے, بات کو بنایا گیا ہے. یہ سب جو ہیں بات کو بنایا گیا ہے. دیکھیے وہ صحیح ہیں اپنی جگہ پر, غلط نہیں ہے وہ. تو اگر آپ یعنی شارٹ میں بتانا چاہیں کسی کو اسلام کیا ہے تو آپ کہیں گے خدا کو ایک ماننا. شارٹ میں اس کو ڈیٹیل میں بتانا چاہیں تو آپ یہ سب بات بولیں گے کہ خدا کو ماننا اور پرافٹ کو ماننا, بک آف گاڈ کو ماننا, اینجل کو ماننا, یہ ماننا کہ مرنے کے بعد ہم خدا کے سامنے پہنچیں گے, ڈے آف ججمنٹ ہے, ان سب باتوں کو. تو بس لوگ جواب یہ کہتے ہیں کہ ایک خدا کو ماننا یہی ہے, تو اس میں سب کچھ انکلوڈیڈ ہوتی ہے. جو چیز انکلوڈیڈ ہے اس کو جب آپ ڈیٹیل کرتے ہیں تو ایمان مفصل بن جاتا ہے. وہ ایسا نہیں کہ وہ کوئی الگ الگ ہے, خدا سے وہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں. جب شارٹ میں بولتے ہیں تو کہتے ہیں کہ خدا کو ایک مانو تو یہ اسلام ہے. لیکن خدا کو ایک ماننے کا مطلب کیا ہے؟ ایسا تھوڑی کہ جیسے کہ ایک پینسل ہوتی ہے تو آپ کا ایک پینسل. وہ خدا جو ہے جس نے کہ کریٹ کیا ہے, جو گیور ہے, جو سب کچھ ہے, تو اس کی ساری کوالٹیز کے ساتھ ماننا پڑتا ہے. ساری کوالٹیز میں سب باتیں آ جائیں گی. This question is from Maulana Zakwan. What is Ism Azam? دیکھیے حدیث میں اسم اعظم کا ورڈ جو قرآن میں نہیں ہے, حدیث میں ہے. تو حدیث میں یہ ہے کہ اسم اعظم کے ساتھ جب کوئی پکارتا ہے خدا کو تو اس کی دعا ضرور ایکسیپٹ ہو جاتی ہے. تو اسم اعظم میں چونکہ اس میں
وہ ہے یعنی اس معنی نام، یعنی ایک نام. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک نام خدا کا ایسا ہے. تو جناب اس میں بہت لکھا گیا ہے ایک نام ڈھونڈنے میں. کوئی کہتا ہے کہ اللہ، کوئی کہتا ہے یہ، کوئی کہتا ہے یہ. سب میرے نزدیک بالکل بیس لیس باتیں ہیں. اس میں اعظم کسی ایک نام کا نام نہیں ہے. وہ تو ایک یعنی وہ دیکھیے، دعا دو قسم کی ہوتی ہے میری سمجھ کے مطابق. ایک دعا وہ ہے جس میں آپ اپنی نیڈ کو لے کر کے خدا سے مانگ رہے ہوتے ہیں. کوئی بھی آپ کی نیڈ ہے کہ میری خدا مجھے ہیلتھ دے دے، خدا مجھے گھر نہیں، میرے پاس گھر ہو جائے. تو اپنی کسی نیڈ کو لے کر کے آپ خدا کو پکارتے ہیں. یہ دعا کی ایک قسم ہے. اس میں اس کا تعلق اس اعظم سے نہیں ہے. اس اعظم وہ ہے جس میں خود خدا کو آپ انوالو کر سکیں، خود خدا کو انوالو کر سکیں. یعنی وہ خدا کا مسئلہ بن جائے. جو مسئلہ آپ کا تھا، جو پرابلم آپ کا تھا، وہ خدا کا پرابلم بن جائے. میں سمجھتا ہوں اس ڈھنگ پر پکارنا وہی اسم اعظم ہے. اسم اعظم سے مراد کوئی اسٹائل یا میتھڈ ہے، نہ کہ کوئی ایک نام. جیسے کہ میں اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ لودھی گارڈن میں گیا یہاں پر، تو وہاں پر میں نے ایک ایکسپیرئنس بتایا. میں سمجھتا ہوں کہ یہی اسم اعظم ہے میرے ایکسپیرئنس کے مطابق. کہیں لکھا ہوا نہیں کتابوں میں کہ یعنی ایک دعا وہ تھی جو میں کرتا ہوں کہ خدا مجھے بخش دے، خدا مجھے علم دے دے، خدا مجھے سمجھ دے دے. تو میں اپنی ایک چیز مانگ رہا ہوں خدا سے. ایک یہ کہ میں نے اس خدا کا پرابلم بنا دیا. تو میں نے کہا کہ میں ایک دعا نکلی میری زبان سے کہ خدایا، یہ یعنی تو یعنی میں آپ سب لوگوں کی دعا کیا، میں نے پوری ٹیم کے لیے دعا کیا. میں نے خدا، میں اور میری ٹیم یہ لیسٹ ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ ہے پیراڈائز کے لیے. ہم سب لوگ کمزور ہیں. تو میری ٹیم اور ہم سب لوگ لیسٹ ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ ہیں پیراڈائز کے لیے. تو اگر تو ہم سب لوگوں کو جنت میں جگہ دے دے تو تیری گلوری میں ایک اضافہ ہو جائے گا. تیری گلوری میں ایک ایڈیشن ہوگا. ایک تیری گلوری ان لوگوں کے ساتھ ہوگی کہ جو وہاں پر بڑے بڑے یعنی بہت کچھ کیا ہوگا انہوں نے لے کر آئیں گے. تو جو ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ ہوں پیراڈائز کے لیے، تو تیری ایک گلوری کا اپلیکیشن وہ ہوگا جب تو ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ کے لیے پیراڈائز کی گیٹ کھولے گا. اگر تو اینجل سے کہے کہ خدا ان لوگوں کے لیے کھول دے جو لیسٹ ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ ہے، تو تیری گلوری میں ایک نئی چیز کا اضافہ ہوگا. اور سارے زمین آسمان دیکھے کہ خدا نے دیکھو ان کو بھی کھول دیا. ان کے لیے اتنا زیادہ خدا کے اندر بڑائی تھی. تو آپ خدا تیرے گریٹنس کا ایک نیا اظہار ہوگا. تو ایک گریٹنس وہ ہوگا جب کہ تو ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ کو پیراڈائز میں جگہ دے گا. اور تیرے گریٹنس کا ایک اور نیا اظہار ہوگا. یہ تیری گلوری میں ایک اور چیز ایڈ ہو جائے گی کہ تو نے لیسٹ ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ کو بھی پیراڈائز، ان کے لیے پیراڈائز گیٹ کھول دیا. میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح کی دعاؤں کا نام اسم اعظم ہے. اپنے کو لے کر دعا کرنا ایک عام دعا ہے، آرڈنری دعا ہے. اور خدا کو انوالو کر دینا اس میں، یہ اسم اعظم والی دعا ہے. یہ میں سمجھاؤں. This question is from Stuti. What is the difference between belief
and ideology? دیکھیے میں تو سمجھتا ہوں کوئی ڈفرینس نہیں ہے, صرف فرق یہ ہے کہ بلیف ایک ریلیجس ٹرم ہے اور آئیڈیالوجی ایک سائنٹیفک ٹرم ہے. اسی ایک ہی بات کو جب آپ کہیں ریلیجس ٹرم میں تو آپ بلیف کہیں گے, اسی بات کو آپ جب سائنٹیفک ٹرم یوز کریں تو اس کا نام آئیڈیالوجی ہوگا. اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایکسپریشن کی بات ہے, کوئی ریئل ڈفرینس دونوں میں نہیں ہے. This question is from Abru. Maulana, you said that nature worship is wrong and which has been proved by modern science. But don't you feel it has been proved by Prophet Ibrahim long back? دیکھیے پرافٹ ابراہیم نے جو پروف دیا تھا وہ ٹریڈیشنل پروف تھا, ٹریڈیشنل پروف. انہوں نے یہ کہا کہ خدا سورج کو نکالتا ہے ایسٹ سے, تو نکال دے ویسٹ سے اس کو. میں سمجھتا ہوں کہ ٹریڈیشنل پروف تھا یہ. اب جو سائنس نے جو ایگزامن کیا ہے, جو ڈیٹیلڈ اسٹڈی کی ہے, جو ایکسپلور کیا ہے باتوں کو, تو وہ زیادہ اس کو میں کہوں کہ ایک سائنٹیفک فریم ورک میں اس کو پروو کر دیا سائنس نے. اس وقت وہ ٹریڈیشنل فریم ورک میں جو بات کہی تھی انہوں نے, اس چیز کو سائنس نے سائنٹیفک فریم ورک میں اس کو پروو کر دیا. یہ فرق ہے, اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اسے پرافٹ کا کوئی درجہ کا تعلق اس سے نہیں ہے, کیونکہ اگر وہ کہتے حضرت ابراہیم اس زمانے میں کہ جو سورج یعنی ایسٹ سے نکلتا ہے ویسٹ نکلتا ہے, تو یہ کیا ہے, یہ زمین ایکسس میں گھومتی ہے, اس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. تو لوگوں کو کچھ جادو والی بات لگتی ہے. وہ زمانے لوگ تو کچھ جادو کی بات کر رہے ہیں یہ, کیونکہ ایکسس پر زمین روٹیٹ کرتی ہے, یہ کانسیپٹ پتہ نہیں تھا انسان کو. وہ فریم ورک ہی موجود نہیں تھا. جو فریم ورک موجود نہ ہو, جو بیک گراؤنڈ نہ ہو انسان کے پاس, تو اس زبان میں آپ بولیں تو سمجھیں کہ میجک کی زبان بول رہے ہیں یہ. تو حضرت ابراہیم وہی بولے جو اس زمانے کا انسان سمجھ سکتا تھا. تو انسان جی رہا تھا ٹریڈیشنل فریم ورک میں. آپ نے ٹریڈیشنل فریم ورک میں بات کہی. آج انسان جی رہا ہے سائنٹیفک فریم ورک میں, تو آپ سائنٹیفک فریم ورک بات کہیں گے. آج ہم یہ کہیں کہ دیکھو زمین جو ہے, یہ ارتھ جو ہے ہماری, یہ ایک روٹیشن اس کا جو ہے سن کے گرد ہے, جو آربٹ پر, ایک اور روٹیشن اس کا ہے ایکسس پر ہوتا ہے. اس ایکسس پہ جو روٹیٹ کر رہا ہے اس سے یہ فنامنا پیدا ہوتا ہے. کب دیکھتے ہیں سورج نکلتا ہے, سورج ڈوبتا ہے. حالانکہ سورج نکلتا ہے ڈوبتا ہے. آپ 150 میل اوپر چلے جائیں تو آپ سورج آپ کو ہمیشہ چمکتا ہوا دکھائی دے گا. کہیں کوئی نہ ڈوبے گا نہ نکلے گا. صرف 150 میل اوپر چلے جائیں آپ تو آج ہم یہ کہیں گے کہ یہ آج ہمارا جو آرگومنٹ ہے وہ اس پر بیس کرے گا. اس ایکسیپشن کو دیکھو کہ پورے یونیورس میں ایک پلینٹ ایسا ہے جس پہ ڈبل روٹیشن ہے, کسی اور باڈی میں ایسا نہیں ہے. ایکسیپشنلی ایک پلینٹ ایسا ہے پورے یونیورس میں جو آربٹ پہ گھومنے کے ساتھ ساتھ ایکسس پر بھی گھومتا ہے. ہاں, اس طرح سے بولیں گے بات کو, اس طرح کہیں گے. تو حضرت ابراہیم اس طرح اگر کہتے تو وہ ایک جادو لگتا ہے لوگوں کو, میجک, کچھ سمجھ میں آتا ہے لوگوں کو. مطلب ان کا مائنڈ ایڈریس نہ ہوتا. یہ بات کو سمجھ لیجیے کہ جب تک آپ پریپیئرڈ مائنڈ نہ ہو تب تک وہ بات آپ کو ایڈریس نہیں کرے گی. اس زمانے کا انسان اس طرح کی بات کو سننے کے لیے اس کا تیار نہیں تھا. اگر ابراہیم کہتے تو اس کا مائنڈ ایڈریس نہ ہوتا. اسے آج ہم جب کہتے ہیں تو اس کا مائنڈ ایڈریس ہوتا ہے. یہ ہے فرق. This question is from میرا ایک مولانا سوال ہے, اسلام کو ماننے والوں کے بیچ میں جو آج آپ نے وشے رکھا ہے کہ دو بھرانتیاں ہیں, پولیٹیکل یعنی راجنیتک, اور یوروپ کے لوگوں کے بارے میں جو بھرانتیاں ہیں,
की सोच को सही दृष्टिकोण आम समाज के बीच में जो आपने विषय रखा पहुंचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं और इसको प्रभावी रूप में यानी ये इम्प्लीमेंट भी हो और ठीक प्रकार से लोगों के ध्यान में चला जाए, इसको इस्लाम को मानने वाले और इस्लाम से जो अभी बाहर है उन सब के बीच में सामान्य रूप में प्रचलित में आए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए था? भाई आप परमानेंटली हमारे टीम के मेंबर बन जाइए। आप कभी आते हैं फिर चले जाते हैं। आप हर वीक में 2 बार आइए, बस आपका आने से सबको शक्ति मिलेगी, सब लोगों को शक्ति मिलेगी। पूछ लीजिए, किसी से पूछ लीजिए कि अगर आप हर वीक में 2 बार आने लगे ना तो हमको बहुत शक्ति मिलेगी इससे। भाई इतनी कर दीजिए आप। कई साहब क्या कहेंगे आप? ठीक है ना? हाँ, इसमें यह है कि मैं तो इसी काम के लिए घूम रहा हूँ पूरे देश भर में, लेकिन क्योंकि ये जो आइडियोलॉजी है इसको कार्यान्वित करना यानी व्यवहार में लाने के लिए कई प्रकार की दिक्कतें सामने आती हैं। मान लो कि हम लोगों का एक समूह है, हम गए वहाँ पर, हमने विषय रखा, आपने जो विषय हमारे ध्यान में कराए हमने वो आगे बताए, लेकिन कई बार क्या है कि वो भ्रांति इतनी जड़ पकड़ चुकी होती है कि उसे उखाड़ फेंकने में कई बार अपना ही गर्दन सर पे रहे ऐसा मुश्किल लगती है। और वो कहते हैं कि भाई आप कौन होते हैं हमसे समझाने वाले ये सारी बातें, ऐसा भी कई बार अपने सामने आता है। तो इसको कैसे, मतलब व्यवहारिक कठिनाइयां हैं, काम तो यही कर रहे हैं। अभी मुजफ्फरपुर हम लोग गए, उससे पहले राजस्थान के कुछ हिस्सों में गए, उससे पहले कर्नाटक के कुछ हिस्सों में गए, अभी हम लोग जाने वाले हैं, ये आगरा में 3-4 कार्यक्रम हैं। इस तरीके के छोटे छोटे आम समाज के बीच में वास्तव में जो कि मस्जिद में हर शुक्रवार को मौलाना की स्पीच सुनता है और पूरे हफ्ते भर अपने जीवन में उतारता है, ऐसे सब लोगों में जिसे अक्षर ज्ञान नहीं है, उसके बीच में हमने ये विषय रखने हैं। तो किस तरीके से इसको, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करें? देखिए अभी तो हम लोग, आप जानते हैं कि ये वीकली क्लास करते हैं, लिटरेचर छापते हैं, जा के लोगों को देते हैं, सब करते हैं। अब अगला जो हमारा टारगेट है वो है एक टीवी स्टेशन इस्टेब्लिश करना, टीवी स्टेशन जिससे हम उसको ऑल ओवर द वर्ल्ड पॉपुलराइज कर सकें। तो इसके लिए आप दुआ कीजिए कि हम लोग इसमें कामयाब हो जाएं कि हम एक पावरफुल टीवी स्टेशन बना सकें। तो फिर ये काम जो है शायद दुनिया में फैलेगा। और देखिए आदमी का माइंड बदलता है जल्दी से नहीं, बहुत देर में बदलता है। जो पत्थर पर पानी पड़े मुत्तसिल तो घिस जाए बेशुबा पत्थर की सिल। तो अब पत्थर है, उस पर आप टपकाइए पानी तो कुछ भी नहीं घिसेगा, लेकिन अब बहुत दिन तक पानी टपकता है तो वहाँ पर आप जानते हैं कि वो हो जाता है, निशान बन जाता है। तो हम लोग पानी जो टपका रहे हैं तो अभी वो थोड़ा लिमिटेड वे में हो रहा है, और इंशाल्लाह जब हम लोग एक टीवी स्टेशन बना पाएंगे तो बहुत एक जो है एक बाढ़ आ जाएगी, बाढ़ इन बातों की। तो फिर लोग इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बहुत बड़ा एक यानी क्रांतिकारी रूप धार लेगा ये मिशन इंशाल्लाह। तो इसके लिए दुआ कीजिए कि हम लोग अगला जो टारगेट हमारा है वो पूरा हो सके। This question is from Idris. What are the signs of Qayamat, and what will be the status of Islam before Qayamat? क़यामत वही है जिसको एंड ऑफ हिस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है उसी का नाम क़यामत है। आप जानते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मौजूद है, एंड ऑफ हिस्ट्री। तो ख़त्म होने का जो दिन होगा उस दिन इसमें इतना ही हम उसको ऐड करते हैं, ख़त्म होकर फिर एक नई दुनिया शुरू होगी। इतना ही फ़र्क है इसमें कि हिस्ट्री का एंड है तो मानते हैं, सारे लोग मानते हैं। अब ये ग्लोबल वार्मिंग होती है वो भी उसी तरफ जा रहा है, एंड ऑफ हिस्ट्री की तरफ। हम ये मानते हैं कि इस दुनिया जो है इम्परफेक्ट दुनिया है। इस दुनिया में हर चीज़ जो है, अभी देखिए आर्टिकल में आया है इसमें टाइम्स ऑफ इंडिया में कि अमेरिका वगैरह जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं तो सारे मटेरियल कंफर्ट इकट्ठा करके भी उन्हें सुख नहीं मिलता।
آج ہی کے ٹائم سے آف انڈیا میں ہے یہ کہ مٹیریل کمفرٹ اکٹھا کر لیا. اب اس میں ایک انوکھی بات لکھی ہے انہوں نے ریسرچ کیا کہ کیا وجہ ہے کہ سارے مٹیریل کمفرٹ ان کے پاس آ گئے, سارے لگژری آ گئے, تو پھر بھی کیوں ان کو سکھ چین نہیں. اب جب آپ پاس ٹی وی بھی ہو گیا اور فریج بھی ہو گیا اور وہ ایئر کنڈیشنر بھی ہو گیا, کار بھی ہو گئی, تو آپ اس کے یوز ٹو ہو کر کے اس کو پھر اس کی امپورٹنس ختم ہو جاتی ہے آپ کے لیے. پھر آپ بور ہونے لگتے ہیں اس میں, نیا چاہیے نیا چاہیے نیا چاہیے نیا چاہیے. تو ان لمیٹیڈ ورلڈ چاہیے آپ کو. ہم اسے جی رہے ہیں لمیٹیڈ ورلڈ میں, ہر چیز لمیٹیڈ ہے یہاں پر, اس لیے بورڈم آ جاتا ہے. یعنی امریکن سوسائٹی میں بورڈم ہے اس میں لکھا ہے. تو وہ جو دنیا بنے گی پیراڈائز والی دنیا, وہاں بورڈم نہیں ہوگا, کیونکہ وہاں وہ یعنی وہ انلمیٹیڈ دنیا ہوگی. ہر دن نئی بات, ہر دن نیا ڈیولپمنٹ, ہر دن نیا اچیومنٹ. تو یہ جو لمیٹیڈ دنیا ہے یہ ختم ہوگی, اور جو اگلی دنیا جو ہوگی وہ اینڈ لیس اس میں سب چیزیں ہوں گی, وہ انلمیٹیڈ ہوگی, وہ اٹرنل ہوگی. تبھی جا کے انسان کو ہیپینیس ملے گی. ابھی ہیپینیس نہیں مل سکتی آپ کو. یہ ہے کانسیپٹ اسلام کا. His second question was, what will be the status of Islam before Qiyamah? اسٹیٹس کا مطلب کیا ہے؟ اسٹیٹس کا مطلب کیا ہے؟ What will be the state of Islam? میسج کہہ سکتے ہیں آپ, میسج Position of Islam. پوزیشن ایک ہی, یہ باتوں کو بتانا کہ اپنے آپ کو ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ بناؤ. جو اگلی دنیا آنے والی ہے, جو اٹرنل ہوگی, جس میں ہیپینس ہوگا, جس میں فلفلمنٹ ہوگا, سچا پیس ہوگا, اس کے لیے اپنے آپ کو ایسا کرو تم کوالیفائی کرو اس کے لیے. ایسا تمہارا یعنی ایسی لائف بناؤ کہ تم اس کے لیے کوالیفائی کر سکو. یہ اسلام کا ماننا. This question is from Sadia. All scholars and philosophers have been talking about the problem of evil. What is your opinion on this concept? دیکھیے, پرابلم ایول جو ہے وہ سمپلی وہ ہے فیلسی ہے. ابھی بھی مجھے ڈسکوری ہوئی, ابھی میں ڈیوڈ ہیوم کو پڑھ رہا تھا. ڈیوڈ ہیوم جو بہت بڑا فلاسفر تھا, اور اس نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے پرابلم ایول کو. ابھی میں نے کل پرسوں پڑھا اس کو, تو مجھے لگا یہ تو بہت بڑی فیلسی ہے. جب سارے فلاسفر جی رہے تھے, پرابلم ایول کی بات سارے فلاسفر کرتے ہیں. اچھا, میں سوچنا شروع کیا کہ ایول کہاں ہے. کیا ایول گلاب کے پھول میں ہے, کیا ایول سن میں ہے, کیا ایول پلانٹ میں ہے. ان کمپیریزن دیٹ وی انڈرسٹینڈ, تو واسٹ یونیورس میں کہیں ایول ہے ہی نہیں. اسٹارس میں, گلیکسی میں, سولر سسٹم میں, اوشن میں وہاں گیا رشیکیش, جمنا بہہ رہی تھی, اس میں کیا ایول ہے. اتنا سندر لگتا تھا, اس کی میں گم ہو گیا اس کی لہروں میں. اب ہمارے پہاڑ سے چلی آ رہی گنگا, اب دل دیکھ کر کے بالکل جو کہتے ہیں دگ دگ ہو جاتا ہے. اس میں ایول کہاں ہے؟ اس میں ایول تو انسان میں ہے, ایول تو انسان میں ہے. یہ کتنی بڑی فیلسی ہے کہ جو چیز انسان میں ہے اس کو ورلڈ سے ایٹریبیوٹ کر دیتے ہیں کہ دنیا میں ایول کیوں ہے. پہلی غلطی کہ دنیا میں ایول ہے ہی نہیں. دنیا تو پرفیکٹ, بالکل پرفیکٹ ہے, آئیڈیل ہے, پرفیکٹ ہے, بالکل ٹھیک ٹھیک ویسے ہی کام کری سک ہونا چاہیے. یہاں تک کہ جنگل میں جو اینیمل ہیں وہ بھی ایول سے فری آف ایول ہیں. کوئی اینیمل کبھی یعنی کوئی وار نہیں چھڑتا. یعنی فرسٹ ورلڈ وار, سیکنڈ ورلڈ وار جیسی لڑائی کبھی کسی جنگل میں نہیں ہوئی. سانپ بھی آپ اگر نہ چھڑیں تو چلا جائے گا چپ چاپ سے, آپ کاٹے گا نہیں آپ کو.
ایول صرف انسان میں ہے. اس سے کیا پروف ہوا کہ ایک بہت ہی ٹائنی ایکسیپشن ہے, ایک بہت ہی ٹائنی پارٹ یعنی اسپاٹ ہے جہاں ایول ہے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ انسان جو ہے سارا کا سارا, ابھی میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ اگر آپ ایک باکس بنائیں جو 1 مائل اسکوائر چوڑائی کا ہو, یعنی 1 میل چوڑا 1 میل لمبا, اور اس میں آپ سارے انسانوں کو بھر سکتے ہیں. جتنے انسان ہیں آپ کے یہاں سب ایک ایسے باکس میں آ جائیں گے جو 1 مائل چوڑا اور 1 مائل لمبا ہو. اب اس کو بند کیجیے, بند کر کے اس کو پیسفک اوشن میں ڈال دیجیے. تو پیسفک اوشن جو ہے اس میں 5.5 میل تک پانی ہے اس کے اندر, 5.5 میل. تو 1 میل کا ڈبہ جو اس میں آپ کا, اس میں جا کر گم ہو جائے گا اور کہیں اب پتہ نہیں چلے گا. انسان ختم, انسان کی ریس ختم. آپ بتائیے کہ اتنی ٹائنی پارٹ ہے انسان, اسی میں تو ایول ہے, اور کہاں ایول ہے؟ اب نمبر 1, اب جب سوچیں کہ آپ کیا پتہ چلے گا ایول کیوں ہے, اس کا صرف ایک ہی کارن ہے, وہ ہے مس یوز آف فریڈم. ایک ہی کارن ہے, کیونکہ اسٹار کو فریڈم نہیں ملی ہوئی ہے, سولر سسٹم کو فریڈم نہیں ہے, گلیکسی کو سسٹم فریڈم نہیں ہے, پہاڑ کو یا اوشن کو فریڈم نہیں ہے, وہاں کوئی ایول ہی نہیں. وہ تو لا آف نیچر کو جو فالو کر رہے ہیں وہ ایول نہیں ہے. جو اپنے اوپر چلتے ہیں, اپنے ویم پر, وہاں ایول ہے. تو کیا ایول خدا نے نہیں پیدا کیا ہے؟ ایول پیدا کرتا ہے انسان, اور کہتے ہیں کہ خدا ہے ہی نہیں. خدا ہوتا تو ایول کیوں ہوتا؟ یعنی جو چیز انسان کر رہا ہے اس کو خدا سے جوڑ دیتے ہیں. دو بات. تیسری بات یہ ہوئی ایکسیپشن کو آپ کو الگ سے انٹرپریٹ کرنا پڑتا ہے, الگ سے انٹرپریٹ کرنا پڑتا ہے. جیسے کہ میرے پاس یہ پیپر ہے, چھوٹے چھوٹے ٹکڑے, اب وہاں بڑے بڑے آپ ریم ہو پیپر کی 1000 ریم ہے, بڑے بڑے شیٹ اس کی, اور میرے پاس یہ چھوٹا سا ہے. تو یہ ایکسیپشن ہے. ایکسیپشن کو الگ سے آپ انٹرپریٹ کریں گے, الگ سے اس کو ایکسپلین کریں گے کہ جب اتنا ساری دنیا بھری ہوئی ہے بڑے بڑے ریم سے, بڑے بڑے شیٹ سے پیپر کی, تو ایک ایسا کیوں ہے ایسا؟ تب آپ سمجھیں کہ خدا نے انسان کو بنایا ہے. یہاں پر آپ یعنی ہیلپ لیں گے, یعنی ریلیجیس انٹرپریٹیشن کی, یہاں پر ہیلپ لیں گے آپ. خدا نے بنایا ہے انسان کو ٹیسٹ کے لیے, بقیہ ٹیسٹ پر نہیں ہے, اور جو ریسٹ آف دا ورلڈ ہے وہ ٹیسٹ پر نہیں ہے. ٹیسٹ پر بنایا, ٹیسٹ انٹیلس فریڈم, وداؤٹ فریڈم دیر از نو ٹیسٹ. تو چونکہ ٹیسٹ پر انسان ہے اس لیے یہاں فریڈم دے دیا. جب فریڈم آئے گا تو مس یوز بھی آئے گا اس کا. تو خلاصہ یہ ہے کہ پرابلم ایول کو لے کر کے وہ خدا کو کہہ رہے ہیں خدا نہیں ہے. حالانکہ پرابلم ایول سے جو چیز نکلتی ہے وہ کیا نکلتی ہے, انسان کے ساتھ خدا نے اسپیشلی یہ کیا ہے کہ اس کو ٹیسٹ پر رکھا ہے, اس لیے وہاں فریڈم ہے, اس لیے وہاں مس یوز ہے, اس لیے وہاں ایول آتی ہے. تو سارے فلاسفرز نے کتنی بڑی فلسفی برپا کر رکھی ہے. ڈیوڈ ہیوم جو ہے بہت بڑا مائنڈ تھا, لیکن اتنی بیوقوفی کیا اس نے. ڈیوڈ ہیوم کی بات نہیں ہے, سارے فلاسفرز کی بات ہے کہ ایول کو انہوں نے یہ پروف بنا لیا کہ خدا نہیں ہے. حالانکہ ایول تو پروف ہے خدا ہے, کیونکہ میں نے کئی بار یہ بات کہی آپ سے, ایکسیپشن مینس انٹروینشن. انٹروینشن مینس intervention is a proof of intervener, and where there is intervener there is, if intervener is proved then God is also proved. تو اتنی بڑی یونیورس میں ایک اتنی ٹائنی اسپاٹ ہے جہاں فریڈم ہے, تو دیر از پروف آف ایکسیپشن نہ کہ ایول. اب دیکھیے رانگ نامنکلیچر کی بات ہے کہ ایکسیپشن کو ایول کہہ دیا. یہ کہنا چاہیے تھا کہ ایکسیپشن ہے, اس کو کہہ دیا ایول. ایول کیا کر کے ایک بڑی فلاسفی بنا لی.
یہ سارے فلاسفرس کی بات ہے. سارے فلاسفر یاد رکھیے اسٹوپڈ فلاسفرس تھے, سب کے سب, ون ٹو آل اسٹوپڈ فلاسفرس. میں سوچ سمجھ کے بات کہہ رہا ہوں. ایک پروف یہ ہے کہ انہیں کیا رائٹ تھا کہ یہ بتائیے, ایکسیپشن کو ایکسیپشنلی انہیں انٹرپریٹ کرنا چاہیے تھا, اس کا ایکسپریشن الگ سے ڈھونڈنا چاہیے تھا. لیکن ایکسیپشن کو ایول کہا کر کے اتنی بڑی فلاسفی بنا لی. پرابلم ایول سب جھوٹی بات ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ ایول ہونا ہماری رسپانسبلٹی کو بتاتا ہے کہ تم مس یوز مت کرو, اس کو صحیح یوز کرو, رائٹ وے میں یوز کرو اپنی فریڈم کو, ورنہ اس کو کچھ تو بھگتان دنیا میں بھگتے ہو, کچھ بھگتان وہاں بھگتنا پڑے گا. It's a different test paper. How would you explain this? What do you think is the basis or reason for this discrimination? دیکھیے ڈفرینٹ کا مطلب نہیں کہ ایک دم الگ الگ, ایسا تو ہے نہیں, بہت زیادہ کامن ہوتا ہے. بس غصہ میرے اندر بھی آپ کے اندر بھی ہے. ایسا نہیں کہ میرے اندر غصہ ہو آپ کے غصہ ہی نہ ہو. مجھے بھی دیکھ کے لالچ پڑتا ہے, آپ کو بھی لالچ پڑے گا, دونوں میں ہے وہ. ڈفرینٹ کا مطلب صرف یہ ہے کہ سچویشن الگ الگ ہوتی ہے. کہ آپ کو فیملی میں جس کا پروف دینا ہے اس کو منموہن سنگھ کو اس کو گورنمنٹ میں پروف دینا اسی چیز کا. جی ہاں, ہم کو انڈیا میں جس پروف دینا اس کو جارج بش کو امریکہ نے اس کو پروف دینا ہے. تو سچویشن ڈفرینٹ ہوتی ہے, اس لحاظ سے فرق پڑ جاتا ہے. اور ساری چیزیں بیسیکلی دیکھیے سارا معاملہ یہ ڈیزائر کا معاملہ ہے. جو جانچ ہماری ہے, جو ٹیسٹ ہے, وہ ڈیزائر پر بیس کرتی ہے. اتنی ساری ڈیزائر ہیں, نگیٹیو ڈیزائر, تو اس میں آپ کو کوالیفائی کرنا ہے. بیسیکلی یہی میں سوچتا ہوں کہ سب کا جس طرح نکالے نا تو وہ یہ ہوگا کہ سچویشن میں آپ کیسا رسپانس دیتے ہیں, نگیٹیو رسپانس یا پازیٹیو رسپانس. بیسیکلی یہی ٹیسٹ ہے کہ سچویشن تو کریٹ ہوگی, اس سچویشن میں آپ نے نگیٹیو رسپانس دیا یا پازیٹیو رسپانس دیا, بس یہی ٹیسٹ ہے. یہاں تک کہ اگر آپ گورنمنٹ میں تب بھی وہاں بھی یہی رہتا ہے. گورنمنٹ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, اب چاروں طرف سے آپ کی بڑائی ہے, گلوری ہے, آپ آرگنس آ جائے گا. تو آپ کو ٹیسٹ ہے کہ آرگنس آوے تب بھی آپ سوچیں کہ میں یعنی چند دن کے لیے یہاں ہوں, اس کے بعد کہاں ہوں گا میں. Deen Afghani, Imam Khomeini, and they have explained Islam in a political sense. But what is the reason why they explained Islam in a political sense? Was this the reason that they were fighting for the material interest of the Muslim community? And this was the prime motive, that's why they explained Islam in a political sense. دیکھیے اس پر میں نے بہت سوچا ہے, تو جو میں نے پایا وہ یہ ہے کہ دو فیز میں, یہ جس کو میں دجالی کہتا ہوں نا, دو فیز میں آئی ہے یہ چیز. دو فیز میں آئی ہے. دیکھیے پہلا فیز تھا جب کہ ویسٹرنرس نے مسلم رول کو ختم کیا. اب جانتے ہیں کہ مسلمان ایک زمانے میں رول کر رہے تھے. ایک شاعر نے کہا کہ ہم ہی چھائے ہوئے تھے شرق سے تا غرب دنیا میں, نہ تھا پلہ کسی ملت کا دنیا میں گرا ہم سے. میں اس کو جھوٹی شاعری سمجھتا ہوں, لیکن بار مسلمان اسی میں جیتا ہے, اسی پرائڈ, جھوٹے پرائڈ میں, فالس پرائڈ میں جیتا ہے. تو اس میں تھے وہ لوگ, وہ ٹوٹا, ویسٹرنرس اس کو توڑ دیا, اور ہر جگہ کہیں ڈائریکٹلی یا کہیں انڈائریکٹلی وہ چھا گئے وہ. تو سب سے پہلے ریسسٹنس آیا مسلمانوں میں, ریسسٹنس, انہیں لڑ کے نکالو ان کو. جماعت الافغانی جو تھے انہوں نے پولیٹیکل انٹرپریشن نہیں دیا تھا, صرف اس زمانے کی پیداوار ہیں جبکہ صرف لڑنا تھا. انٹرپریشن سے پہلے کی بات ہے. تو ایک پری انٹرپریشن پیریڈ, ایک پوسٹ انٹرپریشن پیریڈ. تو جماعت الافغانی جو تھے اور سنوسی جو تھے لیبیا میں, اس طرح کئی لوگ جو تھے اس زمانے کے ہیں یہ, جب کہ ریسسٹنس آیا کہ مار کے بھگاؤ ان کو, مار کے بھگاؤ. اتنا تھا پہلے.
فرسٹ فیز میں، وہ فیز میں ان کو فیل ہو گئے، وہ کسی کو بھگا نہیں سکے نکال کر. دوسرا فیز وہ آیا جب کہ انہوں نے ایک آئیڈیالوجیکل ایکسپریشن اس کو ڈھونڈا. یہ فیز ہوا جب سیدہ بلال مودی پیدا ہوئے اور سید محمد قطب پیدا ہوئے، اس طرح کے لوگ. انہوں نے اس چیز کو فلسفائز کیا اور اسلام کا پورا انٹرپریشن دے ڈالا پولیٹیکل ٹرم میں. وہ لوگ میرے دیکھ کوئی بڑے یعنی بہت بڑا سن نہیں کیا تھا، انہوں نے چھوٹا سن کیا تھا. انہوں نے بڑا سن کیا، جبھی دجال کہے گئے. میں سمجھتا ہوں کہ دجال یہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کو ایک انٹرپریشن دے دیا اور اسلام کو بتا دیا کہ اسلام کو ٹارگیٹ ہی یہ ہے کہ رول یعنی مسلم رول قائم کرنا، یہ ٹارگیٹ یہ تو یہی لوگ دجال ہیں کہ اسلام کو بالکل ڈسٹارٹ کر دیا. انہوں نے ڈسٹارٹ ہی نہیں کیا، وہ اسلام جو آدمی کے اندر پیار اور لو اور ٹالرنس پیس لاتا ہے. جیسے میں اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے دل میں جتنا پیار آپ کے لیے اتنی پیار ان کے لیے، اتنی پیار مجھے اپنی پوتی کے لیے بھی، گرینڈ ڈاٹر کے لیے. کوئی آپ چیر کر دیکھے میرا دل تو آپ پائیں گے کہ میں جتنا پیار کرتا ہوں اپنی پوتی سے اتنی پیار کرتا ہوں میں والدہ سے، جتنا پیار کرتا ہوں میرے بیٹے سے اتنی پیار مجھے آپ کے لیے میرے دل میں ہے. یہ میں نے اسلام سے پایا ہے. ان ظالموں نے کیا کیا؟ وی اینڈ دے کے کانسیپٹ لائے اسلام میں. ہم مسلم ہیں، وہ کافر ہے، ہمیں ان کے اوپر رول کرنا ہے، انہیں مار کاٹ کے ان کے اوپر اپنا دبدبہ بنانا. اس سے وی اینڈ دے کانسیپٹ پایا. ہم کچھ اور ہیں، وہ کچھ اور ہے. میں اس کو سیٹنک کام سمجھتا ہوں. تو پہلا فیز ہے جماعت الدین افغانی کا اور شیخ سنوسی کا وغیرہ کا. انہوں نے سمپلی یہی کیا تھا کہ یہ لوگ گھسائے ہیں، ان کو مار کے بھگاؤ. دوسرے فیز لوگوں نے یہ کیا کہ اس کو پولیٹیکل انٹرپریٹیشن دیا. اسلام کو سارا اسلام ہی انہوں نے وہ کر دیا. یہاں تک کہ کہا کہ نماز جو ہے پریڈ ہے، اذان جو ہے بگل ہے. یہاں تک اس ایکسٹینٹ تک گئے وہ لوگ. اذان کو فوجی بگل بتا دیا اور نماز کو فوجی پریڈ بتا دیا. اور روزہ کو کہا کہ روزہ جو ہے وہ کرتے ہیں، وہ اس ملٹری اسپرٹ کے لیے وہ تیاری کرتے ہیں. وہ حج کو کہہ دیا کہ حج بھی جو اس کا ریہرسل ہے، جہاد کا ریہرسل ہے. سب جھوٹی باتیں ہیں. تو دوسرے فیز میں انٹرپریٹیشن آیا ہے. تو آپ جانتے ہیں برائیاں ہمیشہ گریجولی آتی ہیں. پہلے اسٹیج میں کوئی ٹوکا نہیں کسی نے کہ کیوں لڑتے ہو، تو وہیں رک جاتے ہو. وہ نہیں ٹوکا تو پھر گریجول طریقے سے آگے بڑھے گا. وہ پھر کسی نے نہیں ٹوکا تو بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ جائے گا. تو شروع میں ہمیشہ برائی چھوٹی سی ہوتی ہے. جیسے آپ ہمارے جانتے ہو کہ محلوں میں کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو شروع میں چھوٹا سا ہوتا ہے، بڑھتے بڑھتے کورٹ پہنچ جاتا ہے، پھر قتل ہوتا ہے. تو یہ برائی جو ہے گریجول طریقے سے یہاں تک پہنچی ہے. بیچ میں کوئی اٹھا نہیں مجھ سے پہلے جو اس میں بریک لگائے، جو کہے کہ یہ جھوٹ ہے. ابھی بھی کوئی ہمت نہیں کسی کہے کہ یہ جہاد جو ہے فساد ہے، یہ کارٹون جو ہنگامہ کر رہے ہو یہ اسلام نہیں ہے، یہ کفر سے برا ہے. یہ کون کہتا ہے؟ کوئی کسی کی ہمت ہی نہیں کہے. وہ کوئی بھی ہمت نہیں رکھتا کہنے کی. آپ کے دیوبند والوں نے فتویٰ دیا یہ تھا کہ انڈیا دارالحرب ہے. کسی کی ہمت نہیں کہے کہ دارالحرب ختم ہو گیا. اب تو انڈیا ہمارا اپنا کنٹری ہے، دارالحرب کہاں سے ہے؟ یہ کوئی کہہ سکتا ہے؟ یہ میں کہتا ہوں کہ انڈیا میرا دیش ہے، انڈیا سے مجھے پیار ہے، انڈیا کی مٹی سے بنا ہوں میں. دارالحرب کیسے ہو جائے گا؟ یہ تو پیار کا دیش ہے. دارالمحبت ہے، یہ لینڈ آف لو ہے، لینڈ آف پیس ہے. میرا اپنا ملک. اس کو ابھی تک پیپر میں ابھی تک دارالحرب ہے. یہ پیپر میں ابھی تک دارالحرب ہے. یہ دشمن کنٹری ہے، دشمن کنٹری. تو کس کو ہمت ہے بولے؟ کوئی بولتا نہیں. اس لیے وہ ٹرین جو ہے وہ کنٹینیو رہتا ہے. وہ جب بھی ایک ٹرین جو ہے ذرا سا ڈیویٹ ہوتا ہے نا
روکنا پڑتا ہے. اب نہ روکیں بڑھے گا بڑھے گا بڑھے گا. تو کسی نے نہیں روکا, نہ آج کوئی روک رہا ہے. تو نتیجہ ہے کہ وہ یہاں تک پہنچ گیا, وہ دجالی بن گیا. وہ میں اکیلا ہوں جو کھڑا ہو کر یہ کہتا ہوں کہ تمہارا فتویٰ جھوٹا فتویٰ تھا, انڈیا دارالحرب نہیں ہے, انڈیا میرا ملک ہے, مجھے میرے دل میں اس کے لیے پیار ہے. کون ہے جو کھڑا ہو کر کہے؟ تو چونکہ کوئی کھڑا ہو کر کہنے والا ملا نہیں, اس لیے یہاں تک بات پہنچ گئی, اس ایکسٹینٹ تک وہ بات پہنچ گئی. This question is from Mateen. If evil is in human being only, then why there is a concept of animal instinct? Does it mean that animals also have evil? میں نے یہ نہیں کہا ایول انسان کی نیچر میں ہے, میں نے نہیں کہا. ایول تو ایک فنامنا ہے فریڈم کو مس یوز کرنے کا. کوئی بھی ایول انسان میں نہیں ہے. انسان تو بہت ہی پیاری چیز ہے, پھول, گلاب کے پھول سے زیادہ پیارا ہے. وہ چیز یہ ہے کہ انسان کو خدا نے فریڈم دے دیا, تو فریڈم کو مس یوز کرتا ہے انسان. وہ کیسے؟ ٹیمپٹیشن کے تھرو. ٹیمپٹیشن آیا تھا, ٹیمپٹیشن. کوئی نہ کوئی چیز, میرے پاس چھوٹی سی کار ہے, اب کل میں اترا چھوٹی سی کار میں, تو ایک ہمارے دوست ہیں, وہ آگے کہا کہ آپ کو شوبھا نہیں دیتا ہے چھوٹی کار میں, آپ بڑی کار لیجیے. میں نے کہا کہ میں پیدل چلنے کے قابل بھی نہیں ہوں. اس زمین پر میں اس دھرتی پہ پاؤں رکھوں, اس کے قابل بھی نہیں ہوں. آپ بڑی کار کی بات کرتے ہیں. اس دھرتی کو سوچیں آپ کہ کتنی بڑی چیز ہے یہ. کیسے اتنے بڑے یونیورس میں ایک ایسی زمین ہے جہاں آگ نہیں ہے, سارے اسٹارس آگ کا گولا ہے. اس پہ آپ کھڑے تو کہو کہ پاس بھی نہیں جا سکتے اس کے. آپ اس زمین کو خدا نے ٹھنڈا کیا, اس زمین پر خدا نے پانی برسایا, اس زمین کو خدا نے پلانٹ اگائے, سبزہ اگایا, اور گنگا اور جمنا بہائی, اور پھر لائف سپورٹ سسٹم یہاں پر پیدا کیا, اور پھر میں چلنے قابل ہوا. تو میں تو اگر سچ پوچھی تو میں پاؤں رکھتے ہی بھی ڈروں گا کہ خدا میں کیسے پاؤں رکھوں ایسی دھرتی پر. آپ کہتے ہیں بڑی گاڑی میں بیٹھو, تو چیز کیا ہے, لوگوں کی سوچ جو ہے صحیح نہیں سوچ. انسان اندر سے بہت ہی اینجل ہے, اینجل, لیکن ٹیمپٹیشن اس کو بگاڑتے ہیں. کہ بڑی گاڑی دیکھ لیا تو میرے پاس بڑی گاڑی ہونی چاہیے, بڑی کوٹھی دیکھ لی تو میرے پاس بڑی کوٹھی ہونی چاہیے. اس ٹیمپٹیشن کو بریک کرنا پڑتا ہے, اس ٹیمپٹیشن روکنا پڑتا ہے. وہی آدمی جو ہے یعنی غلطی کر جاتا ہے. جہاں ٹیمپٹیشن کو بریک کرنا چاہیے, اس ٹیمپٹیشن کو وہ کر لیتا ہے, پیچھے چل پڑتا ہے.